ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید سوالات کرتے ہیں اکبر چودھری صاحب سے۔ اکبر چودھری صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی علامہ اقبال صاحب کے بارے میں فرمایا کہ قادیانیوں نے ان کے بارے میں ایک رائے رکھی، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شروع میں ظاہری بات ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ علامہ اقبال خود بھی ان سے متاثر تھے، لیکن 1930 سے لے کر 1935 کے دوران کا وہ عرصہ ہے کہ جس میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد ان کا موقف دو ٹوک جو تھا قادیانیوں کے بارے میں وہ یہی تھا کہ یہ ایک پیرالل مذہب ہے، مطلب یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سے مختلف ایک چیز ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قادیانی جماعت کا علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کیا موقف تھا؟ جی، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں یہاں پر کہ ان کے خیالات، علامہ اقبال کے خیالات اس وقت آ کے تبدیل نہیں ہوئے، اسے بہت پہلے تبدیل ہو چکے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ سامنے اس لیے آئے کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ پڑ گیا، کشمیر کمیٹی کا، اور پاکستان موومنٹ شروع ہوئی، اور بہت سارے ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ انہوں نے پبلکلی یہ بیان دیا، بلکہ ان کے والد صاحب جو کہ شاید ممبر بھی تھے ان کے، وہ بھی چھوڑ چکے تھے، وہ بھی ایک وقت میں چھوڑ چکے تھے ان کے، ہاں، تو وہ بہت پہلے سے ان کے جو فیملی کے، ان کے خاندان کے ایسے افراد تھے جن کا تعلق تھا وہ بھی چھوڑ چکے تھے، اور ان کا کوئی بھی ایکٹیو تعلق نہیں رہا 1910-11 کے بعد سے لے کر تو 1930s تک کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رہا۔ مگر اس وقت جماعت احمدیہ کی ایکٹیویٹیز اتنی لو تھیں اور اتنی یہ ان کی تعداد کم ہوتی 1930 میں 15-20 ہزار کے قریب صرف تھی، تو وہ اس لیے وہ نمایاں نہیں ہوئے۔ مگر یہ 1930s میں جب یہ کشمیر کمیٹی والا سلسلہ شروع ہوا، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اس میں قادیانیوں کے سربراہ مرزا محمود بھی شامل ہوئے، اور سیاست میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ جماعت احمدیہ نے، قادیانیوں نے سیاست میں قدم رکھنے شروع کیے، جس کا کہ تعلق آج کی گفتگو سے بھی ہوگا کہ ان کے سیاست میں کب کب جو ہے وہ تعلقات رہے۔ تب علامہ اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا جو ہے وہ موقف کا اظہار کیا۔ تو یہ جس طرح آپ قادیانی جو ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ حقائق تو حقائق ہیں، ان سے تو کوئی انکار نہیں، مگر ان حقائق کو اس طرح یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مصلحت کی خاطر، علامہ اقبال نے سیاسی مصلحت کی خاطر اپنا ظاہر تبدیل کر لیا۔ یہ تھے ہماری جماعت کے ممبر ہی رہے، اخیر تک رہے، وفات سے 2-3 سال پہلے تک رہے۔ یہ یعنی قادیانی جماعت کا یہ ان کا موقف ہے جو کہ اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ اس بات کا ثبوت دیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی فکر دیکھیں، ان کے اشعار دیکھیں، ان کا اسلام کی تاریخ پر عبور دیکھیں، قرآن کریم کے جس طرح انہوں نے ان کی شاعری کے اندر رچا بسا ہوا ہے اس کو دیکھیں، اس کے اندر کوئی مرزا غلام احمد کی جھلک دکھائی دیتی ہے؟ اگر نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی افکار اور ان کی سوچ بہت پہلے ان سے دور ہو چکی تھی۔ وہ ایک عظیم انسان کی حیثیت سے وہ ایک شخص کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، ایک جماعت کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، اور جب انہوں نے اس جماعت نے اپنے عقائد اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ اس حسن ظن کی مستحق نہیں، تو علامہ اقبال نے بھی وہ جو ہے ان کو دو ٹوک الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر اس ٹائم کو اویل کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے بات ہو جائے، تاکہ مختلف ٹاپکس کے جو ڈفرینٹ اینگلز ہیں اس کے اوپر روشنی پڑے۔ تو مزید سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پوری کی پوری کیمپین ہے جو قادیانی جماعت کی طرف سے چلائی جاتی ہے، تو یہ
ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کسی بھی کیمپین یا کسی بھی پروپیگنڈا کو پھیلانے میں. میڈیا ایک بہت اسٹرانگ ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر ٹی وی, ریڈیو, نیوز پیپر سب چیزیں آتی ہیں. تو میں آپ سے فرداً ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات کرنا چاہوں گا کہ قادیانی جماعت اس میڈیا کو اور اس پورے کے پورے میڈیم کو کس طریقے سے یوز کر رہی ہے. جیسے فرض کریں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیوز پیپر کی, تو آیا کہ ان کی کیمپین کے اندر نیوز پیپر کا کتنا حصہ ہے؟ آپ یہاں پہ انگلینڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ انگلینڈ کے لحاظ سے جی, یہ اسی جو ہم نے گفتگو کی ہے شناخت کے مسئلے سے. جب بھی قادیانی لوگ سیاست میں انوالو ہوئے ہیں, سیاست میں شامل ہوئے ہیں, سیاست میں انہوں نے حصہ لیا ہے, تو اسی شناخت کے ابہام سے کہ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں, اسی ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نان مسلم کو بتاتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں, اور جو مسلمان ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سیاسی گٹھ جوڑ یا سیاسی بیچ میں سے گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے. 1934 میں بھی یہی ہوا, پاکستان کی آزادی کے وقت بھی یہی ہوا, 1953 میں بھی یہی ہوا, 1974 میں بھی یہی ہوا, 1984 میں بھی یہی ہوا, کہ اسی ابہام کا اور اسی پرابلم میں یہ سیاست میں انوالو ہوتے گئے, اور ہر بار اللہ کے فضل سے ہر بار ان کو اس چیز میں شکست ہوئی. ابھی انگلینڈ میں کیا ہوا کہ پچھلے ایک سال سے بیچ میں آپ نے یہ پولیٹکس کا جیسے ذکر کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس کی کچھ تفصیل بتائیں کہ کس طریقے سے پاکستانی پولیٹکس اور یہاں یو کے پولیٹکس میں ان کی انوالومنٹ کس حد تک ہے اور کس طریقے سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کی جڑ آپ کو مرزا محمود کے زمانے سے بتاؤں کہ ابھی سے بتاؤں؟ اس کی جڑ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے. ان کے بیٹے کے دور سے, جو مرزا محمود جو ان کے دوسرے سربراہ تھے, اس دور سے ان کا سیاست میں شروع ہوا. وہ ہٹلر سے اور مسولینی سے بڑے امپریس تھے. انہوں نے دیکھا کہ جس طرح یہ جو عامر گزرے ہیں اور جس طرح انہوں نے مطلق العنان حکومت کی ہے اور جبرن حکومت کی ہے, اس قسم کی جبری حکومت کے وہ قائل تھے. اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے قادیانی گروہ کے لیے ایک الگ زمین کا ٹکڑا, کچھ اپنا اس میں اپنا ملک اور اپنی حکومت قائم کریں. یو مین کہ مرزا محمود صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جی, اور یہ اس کے ڈاکومنٹری شواہد موجود ہیں. ہاں, انہوں نے اپنے خطبات میں ان کی تعریف بھی کی ہوئی ہے. تو یہ اس سلسلے میں جب یہ کشمیر کا مسئلہ 1930s میں ابھرا, تو یہ تو علامہ اقبال صاحب کے ساتھ کشمیر کمیٹی میں شامل تھے محمود صاحب, اور جس طرح باقی مسلمان کشمیر کے لیے درد رکھتے تھے جو کشمیر میں اس وقت واقعات ہو رہے تھے, آج کل کا کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا, تو وہ درد رکھتے تھے. ان کے بیچ میں سے کوشش یہ تھی کہ کشمیر میں یہ اپنا کچھ حکومت یا اپنا کچھ اثر و رسوخ یا کچھ حصہ کشمیر کا اپنے لیے قادیانی جماعت کے لیے یہ لے لیں. تو اس سے پھر علامہ اقبال کو اور باقیوں کو ان کی نیت پہ شک ہوا. ٹھیک ہے, یہی مسئلہ پارٹیشن کے بعد آیا. اس وقت انہوں نے 1100 ایکڑ جگہ دریا چناب کے پاس, جسے ربوہ کہا جاتا تھا, اب اس کو چناب نگر کہا جاتا ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنا کچھ حکومت قائم کر لی. مگر اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں کہ 1974 میں کیا نکلے کہ ایک ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی, اس پر انہوں نے حملہ کیا. تو وہی اپنی حکومت جو یہ ڈکٹیٹرشپ بنانا چاہتے ہیں, یہ اس طرح سیاست میں اس طرح یہ سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں. یہ وہی سوچ ہے کہ ہمارا ایک کنٹرول ہو, ہمارا ایک غلبہ ہو, اور بجائے اس کے کہ یہ ایک دینی مذہبی جماعت ہو, یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت سیاست میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے اس کا مختصر پس منظر. اب انگلینڈ میں کیا ہوا کہ پچھلے ایک سال سے انہوں نے یہاں پر ایک موقع ان کو دکھائی دیا. وہ بھی سوچ ان کی غلط ہے. 2 سال پہلے میں کینیڈا گیا تھا, تو وہاں میری کسی قادیانی صاحب کے دوست سے گفتگو ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ بڑی اونچی سطح پر ان کے اندر یہ ایک نظریہ مضبوط ہو گیا ہے کہ اسلام کا برانڈ اب اتنا بدنام ہو چکا ہے. یہ 9/11 کے اور 7/7 کے واقعات کے بعد اسلام کا نام اور اس کی ساکھ اور اس کی شناخت اتنی بدنام
ہو چکی ہے کہ آئندہ 50-100 سال میں دوبارہ یہ نام اچھا نام مغربی دنیا کے سامنے تصور نہیں کیا جائے گا. اس کا فائدہ ہم اٹھائیں اور ہم امن پسند اور ہم وفاداری کا لیبل اپنے ماتھے پر چسپاں کر کے تو وہ یعنی کہ اسلام کے برانڈ کو ایک جو اس کا ہے استعمال کرتے ہوئے پھر وہی سوچ ہے کہ مغربی حکومتوں میں اور عرب میں بھی کسی حد تک ابھی میں وہاں پہ بھی جاؤں گا یہ اپنا ایک الگ گنجائش بنائیں. اس کے لیے انہوں نے یکدم امریکہ میں فاکس نیوز پہ اپنا بیان دینے شروع کیے. پھر انہوں نے الگ سے نیو یارک میں بسوں پر اشتہار دینے شروع کیے. انگلینڈ میں، لندن شہر میں، ہانسلو میں اور کیمبرج میں اور باقی بہت سارے شہروں میں انہوں نے کافی پیسہ خرچ کر کے جو ہے اس کی بات پھر بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ لائلٹی، پیس، فریڈم والی بات کی. فریڈم ان کا یہ ہے کہ یہ اسلام ان کو کلٹ کہتے ہیں. اپنے اندر جو ان کے لوگ ہیں اتنے بند رکھتے ہیں، اتنے محبوس رکھتے ہیں ان کو کہ آزادی کی رمق بھی نہیں ہے. اور جہاں تک وفاداری کا تعلق ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حکومت سے انہوں نے وفاداری زبان سے تو کی ہے، دل سے کبھی نہیں کی. اور جہاں تک امن پسندی کا تعلق ہے، امن پسند ہم سب ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. سارے انسان، سارے مسلمان امن پسند ہیں. اگر کسی ملک میں، اگر کسی جگہ کوئی دوسری حکومت آ کے یا کوئی فوج آ کے حملہ کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، وہ مسئلہ اور ہے. فلسطین کا مسئلہ الگ ہے، عراق کا الگ ہے، افغانستان کا الگ ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان ہمیشہ امن پسند ہوئے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ گنجائش بنانے کی کوشش کی. ادھر سے یہ بھی خطرہ تھا اسرائیل کو کہ فلسطین میں حکومت بننے والی ہے. 2 سال نہیں تو 3 سال نہیں تو 5 سال تک کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کو اتنا دباؤ ہے امریکہ کی طرف سے اور باقی کسی نہ کسی صورت میں فلسطینیوں کی کچھ حکومت وہاں پہ بن جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اپنے عربی پروگرام میں بھی بے تحاشا انویسٹمنٹ کی ہے. اس وقت ان کا عرب کا جو سینٹر ہے پورے عرب کا وہ اسرائیل میں ہے اور بے تحاشا انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے اپنے عربک چینل سے وایا سیٹلائٹ جو ان کا جاتا ہے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے. اس کے جو پروگرام کا انداز بڑا سیاسی ہے. باقی ان کے پروگرام اتنے سیاسی نہیں ہیں پر عربک میں جو پروگرام ان کے آتے ہیں وہ مکمل طور پر سیاسی پروگرام ہے. تو یہ ایک گنجائش پیدا ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا ایک یہ ویسٹ میں کیمپین کرتے ہیں، ویسٹرن میڈیا سپورٹ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو اچھے مسلمان کا لقب دینا چاہتے ہیں اور ساتھ یہ کہ اپنے عربک چینل کو یہ بے تحاشا اس میں یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. حالانکہ عرب جو لوگ ہیں وہ قادیانی نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی کہ چند 100 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے پورے عرب دنیا میں. ہاں کیونکہ عربی جو انسان جانتا ہو، جس طرح وہ فلو کا ٹیکا نہیں لگواتے تو پھر فلو نہیں ہوتا، جو عربی جانتا ہو وہ قادیانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ عربی کے الفاظ کا کھیل ہوتا ہے. ویسے گفتگو کا جو دائرہ کار ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یو کے لیول کے اوپر صرف یو کے اندر یہ میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا؟ تو اس پس منظر سے کہ یہ خالی یو کے میں نہیں ہوا، یہ ایگزیکٹلی یہ بسیں اخبار وغیرہ کی کاروائی امریکہ میں بھی ہوئی ہے. ہاں تو یہ اس حوالے سے یہاں پہ انہوں نے اس سال مارچ میں ٹوٹنگ اسلامک سینٹر میں ایک ختم نبوت والوں کی طرف سے ایک مذاکرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے. جی ہاں ختم نبوت کی تنظیمیں جو ہیں یہاں پہ اور مسلمان، اور ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کافی بڑا اور وسیع ہے. وہاں پر یہ ہوا جس کی کہ خفیہ طور پر انہوں نے ویڈیو ٹیپ بنا لی اور بنا کے وہاں پہ ہمارے بعض تقاریر ہوئی، بعض باتیں ہوئی، لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ قادیانیوں کے ساتھ، قادیانیوں سے محتاط رہو اور یہ جو اپنا کیمپین کر رہے ہیں اور یہ جو کیمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس سے محتاط رہو. اس کو انہوں نے ثبوت بنا کر پولیس میں ایک کمپلینٹ کر دی کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اور قانون کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ قانون وہ جو 2006 میں جہاں پر قائم ہوا جس سے کہ مذہبی نفرت پھیلانے کے خلاف وہ قانون، مذہبی اور نسلی نفرت پھیلانے کے خلاف وہ قانون تھا. اس میں انہوں نے کمپلینٹ کر دی
یہ اب یہ نہیں میں جانتا کہ کب وہ کمپلینٹ ہوئی، مگر اگست کے مہینے میں آ کر جو ہے اس نے اخبار والوں کو بھی یہ خبر لیک ہو گئی، پتہ چل گیا، اور اخبار وہاں کا لوکل اخبار ومبلڈن گارڈین، وینسورتھ گارڈین وغیرہ اخبار ہے، یہاں پر بڑا مشہور اخبار ہے، بڑا مین سٹریم اخبار ہے، ان کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ پولیس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اچھا، مطلب انویسٹیگیشن چل رہی تھی، انویسٹیگیشن چل رہی کے دوران میڈیا کو یہ خبر جی،